عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بچوں، چونکہ لگ بھگ ہمارا نصاب جو ہے کمپلیٹ ہونے کو ہے، اب چند ایک کچھ باقی رہ جاتا ہے، جیسے کہ نظم میں یہ لاسٹ ہے جو نظم ہمارے اس کتاب میں 6 ٹوٹل ہیں، اور جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کلام شیخ العالم، ترجمہ نگار ہیں نشاط انصاری صاحب۔ تو یہ لگ بھگ ہمارے یہاں پہ جو ہماری کتاب ہے اس کے ساتھ ہی لگ بھگ ہم اس کے جتنے بھی مضامین دیے گئے تھے سب مکمل ہو گئے ہیں، ہو جائیں گے اسی کے ساتھ ہی۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا ہم بعد میں دیکھیں گے گرامر کی طرف، ہم کوشش کریں گے کہ گرامر کو پڑھنے کی اور پڑھانے کی۔ عزیز طلباء و طالبات، چلیے شروع کر دیتے ہیں ہمارے اس نصاب بہارستانی اردو 6 جو لاسٹ آخری جو نظم ہمارے اس میں شامل ہیں وہ ہے حضرت شیخ العالم نور الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ نگار جو ہے وہ ہے نشاط انصاری صاحب۔ چلیے بچوں، آج ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم شیخ نور الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کا حالات زندگی پہ تھوڑا سا مختصر سا جائزہ لے لیں گے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کشمیری زبان میں ان کے اشعار جتنے بھی کیے ہیں، کہتے ہیں ان کا ترجمہ ہے، وہ قرآن کا ترجمہ ہے وہ، لیکن شیخ العالم کے کلام کو کشمیری میں شیخ شرخ کہتے ہیں، جس طریقے سے للوا اور شیخ العالم کے کلام کو شیخ شرخ کہتے ہیں۔ چونکہ اس شیخ شرخ جتنے بھی اس کے اشعار ہیں ان کے ترجمہ جو ہے وہ نشاط انصاری صاحب نے کیا۔ چلیے سب سے پہلے آج ہم شیخ العالم نور الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سوانح حیات پر مختصر سا نظر ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے۔ حضرت شیخ نور الدین رشی کولگام تحصیل کے کیموں کے گاؤں میں 1375 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں کیموں گیا ہوں اور اس کی وہاں پہ میں نے زیارت بھی کری ہے۔ شیخ نور الدین رشی کولگام تحصیل کے کیموں گاؤں میں 1375 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم کا نام تھا شیخ سالار الدین تھا، اور ان کی والد کا نام صدر تھا، یعنی کہ بالکل کشمیری میں ہم بڑے پیار سے انہیں صدر موجی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو صدر کے اگر لفظی معنی ہم دیکھیں گے تو سمندر کو کہتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کشمیری میں شیخ نور الدین نور کو نند بھی کہا جاتا ہے۔ نند اگر دیکھیں گے تو نندبون، نند کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت یا بہت سے اچھے خوبیوں کا مالک۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ کے بزرگوں کی نسبت کشتواڑ کے ہندو راجاؤں میں سے تھی۔ حضرت نور الدین کو بچپن سے ہی دنیاوی چیزوں کے ساتھ لگاؤ نہیں تھا، اکثر و بیشتر عبادت میں وہ مشغول رہتے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، جس گفا میں وہ 12 سال تک رہے ہیں، اللہ کا فضل احسان ہے، اس کی زیارت میں نے کری ہوئی ہے، وہاں پہ میں نے حاضری دے دی ہے۔ تو یہ ہے کہ اکثر وہ خدا کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ کچھ عرصہ ایک ہی جگہ گزارنے کے بعد انہوں نے کشمیر کے مختلف علاقوں کا سفر کیا، یعنی کہ دورہ کیا، اور پھر وہ رشی کہلائے۔ رشی کے معنی ہیں خواہشات، حرص و طمع سے دور رہنا، لالچ سے دور رہنا، اور پھر صرف خدا کی محبت میں محو رہنا اور اپنے نفس پہ قابو پانا۔ آپ کشمیر کے رشیوں کے پیشوا تھے۔ آپ یعنی کہ حضرت نور الدین نورانی شیخ العالم ظلم و جبر استحصال کرنے والوں کے خلاف تھے۔ شیخ العالم اور ان کے خلفاء مختلف علاقوں میں اسلام کا پرچار کرتے رہے۔
انہوں نے بھائی چارے، انسان دوستی، سادگی، رواداری جیسی خوبیوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر بلا لحاظ مذہب و ملت ان کے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہندو بھی اسے مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، کرسچن بھی مانتے ہیں۔ کشمیر کی جتنے بھی کشمیری لوگ ہیں، جتنے بھی کشمیر میں رہتے ہیں، بلا مذہب و ملت ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ آپ کو یعنی کہ حضرت شیخ العالم نور الدین رشی کو علمدار کشمیر اور نند جیسے الفاظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو علمدار بھی کہتے تھے، آپ کو نند بھی کہتے تھے اور کہتے بھی ہیں، اور آج بھی یاد کیا جاتا ہے ان الفاظ سے۔ مطلب نند رش کو آج بھی کشمیر میں نند رش، علمدار کشمیر وغیرہ سے آج بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ العالم ایک اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ آپ کے بہت سارے اشعار و اقوال روزمرہ کی زبان میں شامل ہو گئے۔ اور آپ کے ان اشعاروں کو جتنے بھی آپ نے فرمائے ہیں ان کو شیخ شرف کہتے ہیں۔ ایک مشہور قول ہے جو کہ انہوں نے جنگلات کے بارے میں فرمایا ہے، جنگلات کے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا ہے، ایک مشہور قول ہے، وہ ہے ان پوش تیلی یہ ون پوش، مطلب ان پوشی تیلی یہ ون پوش، یعنی کہ ہمارا کھانا پینا خوراک تب تک حاصل ہوتی رہے گی جب تک جنگل موجود ہوں گے۔ جب تک جنگل موجود ہے تب تک ہماری خوراک بھی موجود ہے۔ اب چونکہ آج ہم اس پہ زور دیتے ہیں کہ ڈیفارسٹیشن مت کریے، وہ مت کریے، پیڑ لگائیے، لیکن آج سے کم 400-500 سال پہلے انہوں نے یہ بات فرمائی ہے۔ اور بالآخر آپ 1438-39 عیسوی میں وفات پا گئے۔ اب ہاں، یہ 1438 ہے، 1438 میں وفات پا گئے ہیں، اور آپ سرائر شریف میں مدفن ہیں، یعنی کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ سرائر شریف میں ہے، اور وہیں پہ دفن کیا گیا ہے انہیں۔ یہاں ہر سال موسم خزاں میں عرس ہوتا ہے، یعنی کہ شاہ ہمدان کا معافی چاہتا ہوں، شیخ نور الدین نورانی کا عرس جو ہوتا ہے ہر سال موسم خزاں میں عرس وہاں پہ منایا جاتا ہے۔ چونکہ شیخ العالم کو ان کے شیخ شرخوں جتنے بھی اشعار ہیں انہیں کشمیری قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلیے آج شیخ العالم کے کچھ چند جو انہوں نے کہے ہیں، جن کی سعادت ترجمہ نگاری کی سعادت حاصل کری ہے نشاط انصاری صاحب نے، چلیے آج ان کے ایک دو اشعار، ایک شک کا یہ 4 بندوں پہ ہے، تو اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ اس کے اشعار کرنے کی ان 4 اشعاروں 4 مصروں پر ایک بند ہوتا ہے ان کا، تو ان پہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ کھانڈ گنے کو دیا ہے اور مگس کو انگبین، ٹیڑھے میڑھے تاک کو انگور کے گچھے دیے، تیری اس قدرت پہ صدقے جاؤں اے پروردگار، آہو کو بخشی ہے کستوری کی تھیلی امبرین۔ یعنی کہ اس میں فرماتے ہیں شیخ العالم فرماتے ہیں کہ اے خدا تیری قدرت کا کیا کہنا، اے اللہ تیری قدرت کا کیا کہنا، تو نے گنے کو کھانڈ کی خاصیت دے دی۔ گنا جو ہوتا ہے وہ بہت، اس میں جو ہے شوگر کین بہت ہوتا ہے، اور پھر اس میں تو نے کھنڈ، جسے ہم کشمیری میں کہتے ہیں کھانڈ کی خاصیت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھے کہ شہد کی مکھی کو شہد دیا، ٹیڑھی میڑھی انگور کی بیلوں کو انگور جیسے لذیذ پھل کے گچھے دیے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ وہ خدا کی اس قدرت پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ خدا نے ہرن کو خوشبو کستوری کی تھیلی بخشی ہے۔
اس طرح سے شاعر نے خدا کی قدرت اور اس کی کاریگری بیان کی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت۔ تو چلیے عزیز طلباء و طالبات، کل پھر ہم ملیں گے انہی بقیہ اشعاروں کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔